حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، ہم مسلمان نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ پھر کہا، کیا وہ مشرک نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے شک وہ مشرک ہیں۔ تو پھر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم اپنے دین میں یہ ذلت کیوں قبول کریں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو احتجاج اور معارضے کو ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس کے فرما بردار ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی حق ہے، اور ہم امر الہی کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے اور انہیں بھی اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے کرب میں اضافہ۔ اس صلح کی قرشی شرائط سے اکیلے ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کرب میں مبتلا نہ تھے، بلکہ اکثر صحابہ ان شرائط سے دکھ محسوس کر رہے تھے اور ان پر اتفاق کرنے سے خوش نہ تھے، لیکن ان میں سے ہر کوئی ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح جرت مندانہ طور پر اظہار خیال کرنے والا نہ تھا۔ صحابہ اس صلح کو ناپسند کرتے تھے اور درد و غم کے احساس میں ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شریک تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس صلح کے دورس نتائج کا ادراک نہ کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رؤیا مدینہ میں دیکھی تھی کہ وہ عنقریب مکہ میں داخل ہوں گے اور کعبے کی کلید لیں گے، یعنی اس کی کنجی، اس کے مطابق صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس اساس پر صلح ہوئی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں، تو انہیں اس بات سے شدید صدمہ ہوا۔ قریب تھا کہ وہ اس شدید نفسیاتی صدمے سے ہلاک ہو جاتے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے خلجان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی سوال پیش کیے، لیکن جس انداز سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا تھا وہ سخت اسلوب اختیار نہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس صلح کے متعلق صحابہ کے درد و غم اور ناپسندیدگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلح کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ فتح کے بارے میں یقین رکھتے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رؤیا میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مڑا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور کعبے کی کلید لی ہے اور عرفہ جانے والوں کے ساتھ عرفہ گئے ہیں۔ مگر جب انہوں نے صلح ہوتے دیکھی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا جس سے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ عنقریب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور کعبے کی کلید لیں گے اور عرفات جانے والوں کے ساتھ عرفات جائیں گے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ نہ ہماری قربانیاں بیت اللہ تک پہنچی ہیں اور نہ ہم وہاں پہنچے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے اس سفر میں ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بیت اللہ میں داخل ہوگے اور میں کعبے کی کلید لوں گا اور وادی مکہ میں اپنے اور تمہارے سروں کو مڑاؤں گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اثر انگیز واقعہ۔ اسی دوران میں کہ مسلمان درد و کرب کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شرائط صلح پر نظر ثانی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے جنہیں وہ اپنی عزت کے خلاف اور اپنی امیدوں کو ناکام بنانے والی خیال کرتے تھے، جیسا کہ ان کے بڑے معارض حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وضاحت کی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پرسکون رکھنے اور رضامند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو صلح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہوئی ہے اس میں کوئی زیادتی کی بات نہیں اور نہ ہی کسی کے حق کا انکار ہے۔ اسی دوران میں بعض صحابہ اس معاہدے کے دورس نتائج اور مسلمانوں کو پہنچنے والے فوائد کو سمجھنے لگے
کہ اچانک ایک ایسا اثر انگیز واقعہ رونما ہوا جس سے مسلمانوں کے درد و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس صلح کے متعلق ان کی ناراضی اور بڑھ گئی جس کو وہ پہلے ہی ناپسند کرتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگر انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید احترام نہ ہوتا جنہوں نے اس صلح میں دلچسپی لی اور اس پر اتفاق کیا تھا، تو وہ اس صلح کو باطل قرار دینے اور اس کی پابندی نہ کرنے پر مستعد تھے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کا نمائندہ سہیل بن عمرو مذاکرات کے بعد شرائط صلح پر اتفاق کر چکے اور دستاویزات پر سوائے دستخط کرنے کے اور کوئی بات باقی نہ رہی، تو مکہ کے مظلوم مسلمانوں میں سے ایک نوجوان پابجالہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ حدیبیہ میں مسلمانوں سے پناہ کا حق طلب کر رہا تھا تاکہ وہ شرک کے گلا گھونٹنے والے ماحول سے اپنے دین کے ساتھ بھاگ جائے، اور اس مؤمن نوجوان نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں پناہ لے لی اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاکرات کرنے والے قریشی وفد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صلح کے معاملے میں مزید الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ قریب تھا کہ معاہدہ صلح ٹوٹ جاتا اور بحران معاہدہ ہونے سے قبل کی حالت سے بھی بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر لیتا، کیونکہ یہ پناہ لینے والا مسلم نوجوان قریش کے مذاکراتی وفد کے سربراہ سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹے کو دیکھتے ہی غضبناک ہو گیا اور جاہلی عصبیت کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے اس بیٹے کی طرف گیا جو مکہ سے اپنے بندی خانے سے بھاگ آیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ضرب لگائی، پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے آگے پھینکا تاکہ اسے دوبارہ مشرکین کے پڑاؤ میں لے جائے اور اسے دوبارہ مکہ میں اس کے بندی خانے میں ڈال دے۔ جب مشرک سہیل بن عمرو نے اپنے مسلمان بیٹے کو مار کر اس پر زیادتی کی اور اسے دوبارہ بندی خانے کی طرف لے جانے کے لیے سختی سے دھکے دینے لگا، تو ابو جندل نے مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جائے گا کہ وہ میرے دین کے بارے میں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں؟ تو معاہدہ صلح کے خلاف اثر نو مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور نئے سرے سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اس کے مشرک باپ سے اسے چھین لیا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے، اور یہی اس کی خواہش تھی کیونکہ اب وہ اسلامی سوسائٹی کا ایک ممبر تھا، تو قریب تھا کہ معاہدہ صلح ٹوٹ جاتا۔ سہیل بن عمرو نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ معاہدہ صلح کی 8ویں شرط کی پابندی کرتے ہوئے میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دیں، کیونکہ اس شرط کی روح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پابندی تھی کہ مشرکین میں سے جو شخص مسلمان ہو کر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے اہل کو واپس کر دیں گے۔ سہیل بن عمرو نے اپنے احتجاج میں کہا، یہ پہلی بات ہے جس پر میں نے آپ کو قاضی بنایا ہے، میرے بیٹے ابو جندل کو واپس کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو اس کے باپ کو سپرد کرنے میں معذرت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی معاہدہ تحریر نہ ہوا تھا اور نہ ہی اس پر دستخط ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ابھی تک معاہدہ تحریر ہی نہیں کیا، لیکن سہیل بن عمرو نے اپنے بیٹے کے سپرد کرنے پر اصرار کیا اور یہ حجت پیش کی کہ معاہدے کو تکمیل کے حکم میں تصور کیا جائے، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کے بیٹے کو اس کے سپرد نہ کیا گیا تو وہ معاہدے کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا، یہ پہلی بات ہے جس پر میں آپ کو قاضی بناتا ہوں۔ ابو جندل کے آنے سے قبل میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک آپ ابو جندل کو واپس نہ کریں میں آپ سے کسی بات پر مکاتبت نہ کروں گا۔ ابو جندل کو مشرکوں کے سپرد کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑھ کر عہد کو پورا کرنے والے تھے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ وہ سہیل کی گفتگو پر ٹھہر جائیں
اور معاہدے کی نصاً اور روحاً پابندی کرتے ہوئے ابو جندل کو اس کے مشرک کے سپرد کر دیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سپرد کر دیا، جس سے مؤمنین کے دلوں کو بہت رنج پہنچا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عہد کا پورا کرنا جذبات سے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ابو جندل رضی اللہ عنہ کے پاس معذرت کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان نوجوان ابو جندل کے پاس معذرت کی کہ ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی کارروائی کے ذریعے اس کے باپ اور اس کے روکنے کے درمیان حائل ہو سکیں، اس لیے کہ اگر آپ یہ کام کریں تو اسے اس عہد کی خلاف ورزی خیال کیا جائے گا جو قریش کو دیا گیا ہے، اور خود ابو جندل بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ان کا سردار اور قائد تو کجا کوئی دوسرا مسلمان بھی خیانت کا ارتکاب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل صبر کر اور رک جا، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیرے ساتھیوں یعنی کمزور مسلمانوں کے لیے کشائش اور فراخی کی صورت پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں اور ہم نے انہیں عہد دیا ہے، اور ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا حکم رسول کو ماننا۔ ابو جندل نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری بشاشت سے قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے مشرک باپ کے سپرد کر دیا، اور اسے یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے کمزور بھائیوں کے مکہ سے نکلنے کی سبیل بنانے والا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس بات کی خوشخبری دی تھی، اور صادق الایمان مومن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے متعلق ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو جندل پابجولہ اپنے خوفناک بندی خانے میں مکہ میں واپس آ گیا، اور اس خوشخبری کی وجہ سے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دی تھی وہ بڑا شاداں و فرحاں تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے کشائش اور فراخی کی صورت بنانے والا ہے۔ اور عملاً ابو جندل کے دکھ دے المیے پر 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے 70 نوجوان ساتھیوں کو مکہ سے رہائی دلا دی۔ وہ شرک کے بندی خانوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے مکہ اور شام کے درمیان مشرکین کے قافلوں کے راستے پر ایک اسلامی انقلابی پارٹی بنائی، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ مسلمانوں کے کرب میں اضافہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو اس کے باپ سہیل بن عمرو کے پاس واپس کر دیا تو مسلمانوں کے دلوں پر ہم و غم اور کرب و اضطراب کا دباؤ بڑھ گیا۔ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، اور اس نفسیاتی تکلیف نے مسلمانوں کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ ابو جندل جیسے اچھے اور مثالی مسلمان کی تکلیف پر رونے لگے، جسے اس کا تندخو مشرک باپ سختی اور وحشی پن سے ان کے سامنے گھسیٹتا ہوا لے گیا، اور وہ باوجود پوری قوت رکھنے کے اسے چھڑانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ سہیل بن عمرو کا اپنے بیٹے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو قبول نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سہیل بن عمرو کے اس حق کو تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس روک سکتا ہے، اور اس کے سپرد کر دینے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے مطالبہ کیا کہ آپ میرے لیے اپنے بیٹے کو چھوڑ جائیں اور اسے روک رکھنے کے حق سے دستبردار ہو جائیں، خصوصاً اس لیے کہ وہ محض اپنی مرضی سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن سہیل نے اس مطالبے کو قبول نہ کیا اور اسے واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا تھا وہ کیا، کیونکہ شرائط صلح اس کو یہ حق دیتی تھی۔ قریشی وفد کے 2 ممبروں کا ابو جندل کو پناہ دینا۔ قریشی وفد کے 2 ممبروں حویتب بن عبد العزا اور مکرز بن حفص نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہیل بن عمرو سے بہت اصرار کرتے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے اور اسے تعذیب کے خوف سے بچائے، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو انقباض کے ساتھ قبول نہیں کر رہا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا
کہ ابو جندل اپنے باپ کے شر سے ان دونوں کی پناہ میں ہوگا۔ ان دونوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی خاطر اسے پناہ دیتے ہیں، اور عملاً ان دونوں نے سہیل بن عمرو سے بھی کہہ دیا کہ اس کا بیٹا ان دونوں کی پناہ میں ہے۔ پھر وہ دونوں اسے ایک خیمے میں لے گئے اور اس کا باپ اسے ایذا دینے سے رک گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ابو جندل کو یہ پہلی کشائش حاصل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے کشائش اور فراخی کی صورت پیدا کرنے والا ہے۔ واقدی ابو جندل کے اس اثر انگیز واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں میں صلح ہو چکی تھی اور ابھی تک دستاویز نہیں لکھی گئی تھی کہ ابو جندل تلوار لگائے پابجولہ مکہ کی ترائی سے نمودار ہوا۔ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ سہیل کو لکھا رہے تھے۔ سہیل نے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو جندل کھڑا ہے۔ سہیل نے اٹھ کر ایک خاردار ٹہنی اس کے چہرے پر ماری اور اسے گلے سے پکڑ لیا تو ابو جندل نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جائے گا کہ وہ میرے دین کے بارے میں مجھے فتنے میں ڈالیں؟ اس سے مسلمانوں کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور وہ ابو جندل کی بات سن کر رونے لگے۔ حویتب بن عبد العزا نے مکرز بن حفص سے کہا، میں نے کبھی کسی قوم کو نہیں دیکھا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتی ہو۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ آج کے بعد تو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لینا جب تک وہ بزور قوت مکہ میں داخل نہ ہو۔ مکرز نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ سہیل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پہلی بات ہے جس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاضی بنایا ہے، میرے بیٹے کو واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم نے تحریر مکمل نہیں کی۔ سہیل نے کہا، خدا کی قسم جب تک آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے میں آپ سے کسی بات پر مکاتبت نہ کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو واپس کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ وہ بیٹے کو چھوڑ دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر مکرز بن حفص اور حویتب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی خاطر اسے پناہ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے ایک خیمے میں داخل کر کے پناہ دے دی اور اس کا باپ اسے ایذا دینے سے رک گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، ابو جندل صبر کر اور رک جا، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے کشائش اور فراخی کی صورت پیدا کرنے والا ہے۔ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہے اور ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں عہد دیا ہے اور ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے درمیان نئے سرے سے معارضے کا پیدا ہونا، ابو جندل کی آزمائش کے دائروں کے استحکام اور اپنے ارادے کے برعکس اپنے باپ کی طرف واپس لوٹنے سے، اس کے عالمیے کے بڑھ جانے سے اسلامی پڑاؤ کے اندر صلح کے بارے میں نئے سرے سے معارضہ پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کو غم و اندوہ نے آ لیا اور ابو جندل کے ساتھ اس کے باپ نے جو کچھ کیا اسے انہوں نے اس کی اہانت خیال کیا، مگر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصالحانہ التزامات کی وجہ سے اس کی کوئی حمایت نہ کر سکے اور انہوں نے اسے صلح حدیبیہ کا پہلا تلخ پھل تصور کیا۔ بس وہ اثر نو معارضے کی طرف واپس آ گئے اور ان میں سے ایک پارٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ آپ سے مناقشہ کیا اور صلح کے بارے میں معارضہ کیا اور دریافت کیا کہ کس وجہ سے اور کیوں مکہ میں داخل ہوئے بغیر وہ مدینہ کی طرف واپس جائیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مدینہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ تمرد کے متعلق سوچ بچار، لیکن بلکہ بعض نے غم و اندوہ کی شدت کے باعث تمرد اختیار کرنے اور معاہدہ صلح کے برعکس مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے خروج کے بارے میں بھی سوچ بچار کی۔
اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے سے محفوظ نہ رکھتا تو وہ ضرور تمرد اختیار کرتے۔